السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، تھوڑی سی ویڈیو پلے کر رہی ہوں، تقریباً 15 منٹس لانگ ہے، خوارج کے ٹاپک پہ، ٹھیک ہے؟ تو ڈفرینٹ اسکالرس کو بھی ساتھ ساتھ سنتے رہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے خوارج کا ذرا ایک ڈیفیکلٹ سا ٹاپک ہے نا، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو شیخ توصیفی صاحب ہے ان کی ویڈیو ہے، اور باقی میں ڈفرینٹ اسکالرس کی پلے کروں گی۔ اب کسی کو اگر کوئی آبجیکشن ہے کہ بھئی ان کو کیوں سنتی ہیں یا ان کی کیوں پلے کرتی ہیں، تو پلیز اس طرح کی یہ پوائنٹس نہیں ریز کریے گا، ٹھیک ہے؟ ہمیں یہ ٹاپک سمجھنا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کون کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھنا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کس طرح سمجھا رہا ہے۔ تو یہ ویڈیو مجھے لگی تھوڑا ہماری انڈرسٹینڈنگ بڑھائے گی، اس لیے پلے کر رہی ہوں، صحیح ہے؟ دین اسلام دین فطرت ہے، یہ ہر طرح کے غلو سے منع کرتا ہے۔ مسلمانوں میں ایک گروہ اس جرم کا شکار ہوا اور خوارج کہلایا۔ یہ گناہوں کی بنیاد پہ مسلمانوں کی تکفیر کرنے والا گروہ ہے، حالانکہ اس قانون کی روشنی میں یہ خود دائرہ اسلام سے باہر نکل گیا۔ بعض اہل علم ان کو بدعتی اور گمراہ بھی مانتے ہیں۔ آئیے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں۔ صحیح مسلم 1063 نمبر روایت ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حنین سے واپسی کے وقت ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جبکہ سیدنا بلال کے کپڑے میں چاندی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر بھر کے وہ چاندی لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ تو اس ظالم نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویلک ومن یعدل اذا لم اکن اعدل، تیرے لیے ویل ہو، بربادی ہو، ہلاکت ہو یا جہنم ہو، اگر میں عدل و انصاف سے کام نہیں لوں گا پھر عدل کون کرے گا؟ دھرتی میں سب سے بڑے عادل تو محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظالم انسان تو یہ کہتا ہے کہ محمد عدل کرو، اگر محمد عدل نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم پھر عدل کون کرے گا؟ لقد خبت وخسرت ان لم اکن اعدل، اگر میں نے عدل و انصاف سے کام نہ لیا تو پھر میں تو ناکام ہو گیا اور خسارے میں پڑ گیا۔ تم نے کتنی بڑی جرات کی یہ جملے کہہ کر اس ہستی کو جو ہستی کائنات میں سب سے افضل اور سب سے بڑھ کر عدل و انصاف کرنے والی ہستی ہے، اس پر امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضا انہوں نے اجازت مانگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ اللہ ان یتحدث الناس انی اقتل اصحابی، میں لوگوں سے یہ نہیں سننا چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ اس ظالم نے اسلام کا چولا اوڑا ہوا ہے، تم اسے اگر قتل کر دو گے تو لوگ کیا باتیں کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو قتل کر دیا؟ میں لوگوں سے یہ نہیں سننا چاہتا۔ ان هذا واصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، یہ اور اس جیسے اس کے ساتھی، اس کی آل اولاد، اس کی نسل سے یہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ کیا معنی؟ اس کا اثر ان کی زندگیوں پہ نہیں ہوگا، یہ قرآن کو سمجھیں گے نہیں، قرآن سے عقیدہ نہیں لیں گے، فہم نہیں لیں گے، قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے وہ نیچے نہیں اترے گا، ان کے جسموں پر نظر نہیں آئے گا۔ اور ان کی کیفیت کیا ہے، ان کی حالت کیا ہے؟ یمرقون منہ کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ اسلام سے ایسے نکلے گے جیسے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ خوارج کا سردار، یہ خوارج کا ٹولہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ عدل کیجئے، آپ علیہ السلام نے ان کی حقیقت بیان کر دی کہ یہ قرآن پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، لیکن وہ قرآن ان پہ اثر انداز نہیں ہوگا، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور اسلام کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں، یہ اسلام سے ایسے نکل گئے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضا بیان کرتے ہیں
کہ سیدنا علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سونے کا ایک ٹکڑا بھیجا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اشخاص کے اندر تقسیم کر دیا. یہ خبر جب پھیلی تو بعض قریشی اور انصاری انہیں غصہ آیا کہ آپ جو مال تقسیم کر رہے ہیں، جو عطیات دے رہے ہیں، وہ اہل نجد کے سرداروں کو آپ نے دیے ہیں اور ہمیں نظر انداز کر دیا. ان کو دینے کا مقصد ان کے دلوں کو نرم کرنا، ان کے دلوں کو اسلام کی طرف موڑنا. تالیف قلبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا. تو آپ نے فرمایا انما اتعلفهم، میں تو ان کو تالیف قلبی کے لیے یہ معاملہ کر رہا ہوں، ان کا دل نرم کرنے کے لیے اس لیے دے رہا ہوں. اس دوران ایک آدمی آیا جس کی آنکھیں دھسی ہوئی، رخسار ابھرے ہوئے، اونچی پیشانی، گھنی داڑھی اور سر منڈا ہوا تھا، اور اس نے آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈر جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یطع اللہ اذا عصیت، اگر میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں یا میں نافرمانی کروں گا تو پھر اللہ کی فرما برداری کون کرے گا؟ تو مجھے کہتے ہیں اللہ سے ڈر جا، یعنی میں نے یہ گناہ کیا ہے. اگر میرے اوپر یہ تہمت لگاتے ہو، اگر میں نے نافرمانی کی اللہ کی، تو فرما بردار کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ گے؟ دھرتی پہ اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والے محمد الرسول اللہ، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے محمد الرسول اللہ، اللہ کی سب سے زیادہ فرما برداری کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے دنیا والوں، تم مجھے امین نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ نے مجھے امین مقرر کیا ہے. آسمانوں سے اللہ کی طرف سے جو یہ کتاب کی امانت آئی ہے وہ تو میرے سینے پر اور میرے دل پر اللہ کے ہاتھوں میں امین ہوں. کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ ایک شخص نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے ہم اس کی گردن مار دیں. راوی کہتا ہے شاید یہ خالد ابن ولید تھے اجازت لینے والے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، اور جب وہ چلا گیا پیارے نبی کی گستاخی اور توہین کرنے والا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی نسل سے یا اس کی پشت سے ایسے لوگ نکلیں گے یقرؤون القرآن، جو قرآن بہت زیادہ پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یبرقون من الدین مروق السہم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. یقتلون اہل الاسلام، یہ خوارج کا ٹولہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، اہل اسلام کو قتل کرے گا. وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، بت پرستوں کو چھوڑ دے گا. ان کے سامنے مسلمان آئے اور بت پرست آئے تو یہ بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے. لَإِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ، اگر میں ان کے گروہ کو پالوں تو میں انہیں ایسے قتل کروں جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا. اور آج بھی آپ خوارج کا حال دیکھ لیں، یہ خوارج مسلمانوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، بت پرستوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور مسلمانوں کو ذبح کرتے پھرتے ہیں. ان خوارج کی مختلف ٹولیاں ہیں، ایک ٹولی والا دوسری ٹولے کی امیر کو نہیں مانتا تو وہ اسے پکڑتا ہے اور چھروں سے ذبح کر دیتا ہے. داعش کا حال آپ نے دیکھا، خوارج کے اس گروہ کو آپ نے دیکھا جو مسلمانوں پہ حملہ آور، مسلمانوں کی مسجدوں میں بم دھماکے، مسلمانوں کے مدرسوں میں بم دھماکے، مسلمانوں کے بازاروں میں بم دھماکے. ان سے کفار محفوظ ہیں، بت پرست محفوظ ہیں، اور ان کا سارا زور لگ رہا ہے تو اہل توحید کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف. یہ خوارج کی وہ نشانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی. اس حدیث میں جس شخص کی کیفیت بیان ہوئی، آنکھوں کا گہرا ہونا، ماتھے کا ابھرا ہوا ہونا، گھنی داڑھی ہونا، سر کا مونڈا ہوا ہونا، یہ نشانی اس شخص کی تھی. اس سے یہ مراد نہیں کہ سارے خوارج اسی شکل و صورت کے ہوں گے، یہ اس شخصیت کو بیان کیا گیا جس ظالم اور مجرم نے آ کے توہین کی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی.
شروع میں یہ افراد تھوڑے ہوتے ہیں، پھر یہ گروہوں کی شکلوں میں مار دھاڑ شروع کرتے ہیں۔ اگر یہ منظم گروہ بن جائیں اور مسلمانوں کے لیے باعث فتنہ اور مصیبت بنے، پھر اس گروہ کو قتل کرنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ اگر میں ان کو پالوں، یعنی ان کے جمگھٹے کو پالوں، یہ اکٹھے ہو اور مسلمانوں میں یہ جرائم کریں، تو پھر میں ان کو ایسے قتل کروں جیسے قوم عاد قتل ہوئی۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضا بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سیخرج فی آخر الزمان قوم احداث الاسنان، اس خلافت راشدہ کے آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی۔ اس کی صفات بیان کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہوں گے کون؟ کم عمر، ایک تو عمر میں کم ہوں گے، سفہاء الاحلام، اور عقل میں بھی کچے ہوں گے۔ اور آپ ان تنظیموں کو دیکھ لیجئے جو خوارج کے منہج میں چلی، ان کے قابو کون آئے گا؟ 15 سال سے لے کے 20-22 سال تک کے نوجوان جو دین میں بھی پختہ نہیں، عقل میں بھی پختہ نہیں، عمر میں بھی کچے ہیں، ان کو یہ شکار کرتے ہیں، ان کے ذہن سازی کرتے ہیں، ان سے بم دھماکے کرواتے ہیں، ان کے ساتھ یہ سارا کھیل کھیلتے ہیں۔ تو ان کی نشانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، عمر میں تھوڑے، کچی عمر کے، اور عقل کے اندر بھی تھوڑے۔ یقولون من خیر قول البریہ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، مخلوق کی سب سے بہترین بات کہیں گے، قرآن پڑھیں گے، اور وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ بہترین بات ظاہری طور پہ ہے، وگرنہ یہ شر کے اندر بہت بڑے ہوئے لوگ، وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ان کے دین کی اور ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، جیسے تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے، یہ ایسے دین سے نکل جائیں گے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، جب ان سے مقابلہ ہو جائے، ان سے ٹاکرا ہو جائے، تو پھر ان کا انجام ایک ہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ فَإِنَّ مِن قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو ان کو قتل کرے گا وہ اللہ کے ہاں اجر پائے گا۔ ان کے ساتھ قتال کرنے میں اجر و ثواب ہے، کیونکہ یہ خوارج کا ٹولہ ہے، یہ اہل ایمان کی جمعیت کو توڑنے والے ہیں، اہل ایمان کو نقصان پہنچانے والے ہیں، یہ بت پرستوں پہ نرم دل ہے اور اہل ایمان پر سخت دل ہے۔ سیدنا ابو سعید سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون فی امتی فرقتان فیخرج من بینہما مارقہ، میری امت میں 2 گروہ ہو جائیں گے، اور ان دونوں گروہوں میں سے ایک ایسا گروہ نکلے گا جو دین سے مرتد ہو جائے گا، یلی قتلہم اولاہم بالحق، وہ جو دین سے مرتد ہو گئے، وہ جو ایک گروہ نکلا، انہیں ان 2 گروہوں میں سے وہ گروہ قتل کرے گا جو حق کے زیادہ لائق اور قریب ہوگا۔ 2 گروہ بنیں گے اہل ایمان کے، اہل اسلام کے، مسلمانوں کے، اور ان میں سے جو گروہ نکلے گا خوارج کا، ان کو ان 2 گروہوں میں سے وہ گروہ قتل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ مکمل حق پہ اور دوسرا مکمل باطل، نہیں، یہ نہیں کہا، اسے وہ گروہ قتل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا، یہ 2 گروہ بنے اہل اسلام کے اندر، اہل ایمان کے اندر اختلاف ہوا۔ یہ اختلاف دین کی بنیاد پہ نہیں، عقیدے کی بنیاد پہ نہیں، اجتہاد کی بنیاد پہ ان دونوں میں اختلاف ہوا۔ پھر خوارج نکلے، انہوں نے خروج کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا پہ، اور سیدنا علی نے ان کو پھر قتل کیا، ان سے جنگ کی نہروان میں، اور ان کو سبا ہستی سے مٹایا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنی امت کے 2 گروہوں کا ذکر کیا، دونوں نبی کے امتی،
دونوں اہل ایمان، دونوں مسلمان. اور جو خوارج سے جنگ کرے گا اس کے بارے میں فرمایا وہ حق کے زیادہ قریب. معنی یہ جو دوسرا گروہ ہے وہ مکمل باطل نہیں ہے، وہ مکمل گمراہی پہ نہیں ہے، وہ بھی حق کی تلاش میں ہے. اختلاف اجتہادی مسائل پر ہوا. اللہ راضی ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے. اللہ ہمیں پیارے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پر چلائے. ان کی محبت ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دے. اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں تک یہ محبت برقرار رہے. اسی پہ ہم زندہ رہیں، اسی پہ ہماری موت ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اچھا، میں نے یہ جب پہلی دفعہ ویڈیو سنی تھی نا تو مجھے ایسا فیل ہوا نا، حق کے زیادہ قریب کیا مطلب؟ خوارج حق کے قریب تھے لیکن حضرت علی حق کے زیادہ قریب تھے. بعد میں مجھے سمجھ آیا کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو دو گروہ تھے نا، اس کی بات ہو رہی ہے نا، کہ حضرت علی کا گروہ حق کے زیادہ قریب ہوگا. میں سمجھ رہی تھی کہ خوارج کی بات ہو رہی ہے. تو یہ میں نے کہا ان کیس کسی اور کو بھی کنفیوژن نہ ہو گئی والی. اور اس ویڈیو کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی بات کرنی ہے بتا سکتے ہیں، میں جب تک وہ شیئر کرتی ہوں بک. فرین، ایک چیز میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اس ویڈیو کو سن کے مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ جس طرح خوارج کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے نا کہ قرآن وہ پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو مجھے ایک خیال یہ آ رہا تھا کہ ہم لوگ بھی جب مطلب کئی دفعہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ زیادہ پڑھ رہے ہوں یا کبھی ہم زیادہ نالج حاصل کر رہے ہیں، تو ایسا کہیں ذہن میں نہیں آنا چاہیے کبھی بھی کہ بہت زیادہ نالج قرآن کی یا اسلام کی آنے سے ہم بہت زیادہ ایمان میں آگے چلے گئے ہیں. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہدایت کی اور ایمان کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ذہن میں آنے کا خدشہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے زیادہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہم بہت آگے نکل گئے دین میں. تو یہ اور ہاں، اور یہ والی بات بھی، اور یہ ہمیشہ پتہ نہیں میرے ذہن سے کیوں نکل جاتی ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے نا کہ جب بھی اس طرح کے گروہ کی، کافروں کی، منافق کی، یا جیسے خوارج ہیں، جن کی بھی بات ہو، بندہ اپنے اوپر ہمیشہ وہ کوالٹیز رکھ کے دیکھے کہ کہیں میں اس کیٹیگری میں فال تو نہیں کری ہے، ان کی کوئی ایک کوالٹی میرے اندر تو نہیں پائی جا رہی. اور کیونکہ ہم لوگ کو ہمیشہ لگتا ہے تو ان کی بات ہو رہی ہے، پتہ نہیں اتنی دفعہ میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو سوچوں کہ میرے اندر تو کچھ تھی، لیکن ہمیشہ لگتا ہے نہیں وہ تو وہ لوگ ہیں نا، ہم تھوڑی ہیں وہ. تو یہ چیز پتہ نہیں اس کی کوئی کیسے انسان اپنے آپ کو ٹرین کر سکتا ہے کہ ہمیشہ اپنا محاسبہ ضرور کریں. اچھا کرن، آپ بولیے گا. اس سے پہلے اروپ، میں نے غلطی سے نا آپ کو ہوسٹ بنا دیے، تو آپ میرے نام پہ کلک کر کے نا مجھے ہوسٹ بنا دیے گا، تو میں پھر شیئر کروں گا. جی کرن. جی میں کہتی ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے 13 تک پڑھے نا، تو جو منافقوں کی ٹائپ اس میں بتائی گئی ہے، تو اسے واقعی پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو جب ہم انالیسس کرتے ہیں اپنا، تو ہمیں امبیرسمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جو منافقوں کی ٹائپ بتائی ہے وہ وہی لوگ ہیں جو بیچ کا راستہ اختیار کر کے آگے بڑھتے ہیں. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام دے چکے، ان کی رسپانسبلٹی پوری ہو گئی، اب چھوڑ دیں، کیوں تلواریں اٹھا کے جنگ کرنے جانا ہے، رائٹ؟ اپنے دین پہ چلتے رہے، ان کو ان کے دین پہ چلنے دیں. تو اس ٹائپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بیسیکلی ایک منافقوں میں پایا جاتا ہے کہ آپ بیچ کا راستہ نکال کر اور آسانی کا معاملہ رکھ کر نہ آگے اپنی زندگی گزارے. بقرہ کی آیتیں جو ہے آنکھیں کھولنے والی آیتیں ہیں، جب پڑھتے ہیں تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونا آتا ہے اور شرمندگی ہوتی ہے. صحیح بات ہے، صحیح. اچھا ایک منٹ رکیے گا، میں پیج کھولتی ہوں. میں اس میں سسٹر کی بات میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی کہ منافقین کی جو آیات ہے ان کو پڑھ کے تو شرم آتی ہے، یہاں تک کہ جو یہودیوں کے بارے میں آیات ہے سورہ بقرہ میں، ان کو پڑھ کے بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ جو باتیں کہا کرتے تھے وہ آج ہم مسلمان وہ باتیں کہہ رہے ہیں جیسے اگزامپل اور دیے وہ گا حرکتیں کر رہے ہیں. جیسے فہیم وہ یہ کہتے تھے نا کہ ہم تو بخشے ہوئے لوگ ہیں، تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جو مرضی کر لو، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بخش دینا ہے. ہاں، اور فیوریٹ امت ہے اللہ تعالیٰ کی نا، تو ہم لوگ کو وہ ہے نا کہ بس ہماری تو بخش ہونی ہے اسٹریٹ اوے. ہاں ایگزیکٹلی صحیح. پھر وہ آیت ہے نا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ اتنی مطلب وہ ہے مطلب اگر ان کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ کیا وہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں،
تو उनसे ये पूछा जाए कि क्या वो मौत चाहते हैं, तो वो मौत नहीं चाहते, वो मौत से डरते हैं, क्योंकि वो उन्हें दुनिया चाहिए और मौत से डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं और मौत के बाद जो है वो काम खराब है। तो हमारा भी यही हाल है कि हम हुब्बुद दुनिया वो कराहियतुल मौत, तो हम भी ये मौत से आयत है डरते जो आप हाँ जो आप ये कहते हैं ये हाँ आयत। मैं जी जी इसका मफहूम है ये। हाँ हाँ आयत की मैं ट्रांसलेशन भेज दूंगी आपको कि ये हाँ। बड़ी मुझे टच करती है ये आयत। मैं ओ एग्जैक्ट गॉड। ट्रांसलेशन भेजूंगी इसकी। सही सही सही। हाँ वाकई में फिर बंदा और डरता है। फिर वो चोजन पीपल वाला लड़ाई है ना यहूदी और मुसलमानों की लड़ाई। क्या मतलब, वो भी कहते थे हम भी चोजन पीपल हैं, और अब हमारा भी यही हाल है कि बस हमें चूज कर लिया गया है, हमारे पास कोई उम्मत नहीं है। और एक अब और हम वो जो होता है ना कि कोई मसला होता है तो हम इतने सवाल करते हैं, जिससे हम वो करते थे कि कैसा होना चाहिए जानवर, ऐसा हो वैसा हो, पतला हो मोटा हो। तो हम भी अब कोई मसला हमें पता भी चल जाए कि ये सही हदीस से साबित है, लेकिन हम इतने सवाल करेंगे कि ना ही करना पड़े ये काम किसी तरह, इसलिए कि हमारे नफ्स और माशरे के खिलाफ जारी होती है ना वो बात। और सही ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग उम्मत मोहम्मदिया होने का बहुत वो करते हैं ना, कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं, तो हम बड़ी जबरदस्त हम लोग हैं। तो हम अपने फराइज तो भूल जाते हैं, लेकिन हमें बस ये याद आता है कि हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं। तो हमारे पर जो फराइज है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत उसको जिम्मेदारी हम है। बिल्कुल इग्नोर करते हैं। और जो चीजें हैं, हाँ भाई ठीक है, हम तो बस इसमें से हैं और हम तो बस बख्श दिए जाएंगे और हम सबसे पहले जन्नत में जाने वाली उम्मत होंगी। लेकिन ये नहीं पता कि हमारी पकड़ भी कितनी ज्यादा है और कितनी ज्यादा चीजें हमारे ऊपर करनी है, जो हमें हमें हमारे ऊपर फराइज की तरह से, जो अगर हम सोचें और उनको इन डेप्थ में जाएं तो। वाकई बहुत सिमिलैरिटीज हैं। सही बात है वाकई में। जी अच्छा, और सूरह बकरा में जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है ना इनकी यहूदियों की, उनका मौकिफ सिंपल सा ये है कि जी हम भी अल्लाह को मानते हैं, हम भी आखिरत पर ईमान रखते हैं और को भी मानते हैं, बस मोहम्मद को नहीं माना और ईसा को नहीं माना। बाकी तो हम मानते हैं, तो हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी तो अल्लाह को मानने वाले हैं, तो हम भी जन्नती हैं, हम भी हक पर हैं। तो उनका जो पर्सपेक्टिव कुरान में सूरह बकरा की शुरू की आयत में एक्सप्लेन किया हुआ है वो इस तरह से किया हुआ है। सही और सही सही, जो कुरान का जो बात कही है ना कि कुरान इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। आप यकीन करें, अगर हम सोचें कि हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो कुरान को समझने की कोशिश करते हैं, यानी कुरान को याद करना पढ़ना तो कर लेते हैं कि भाई इतना सवाब मिलेगा, इतने कुरान कंप्लीट करेंगे, सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन कुरान को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, ये कितना कितना कम है। बहुत ही रेयर ऐसे लोग होंगे जो कोशिश कर रहे होते हैं, जो कुछ समझने की और करने की। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि मतलब ये नहीं, इसको बहुत फिक्र से हमें करना चाहिए कि हम खुद भी समझें, अपनी बच्चों को भी समझाएं कि कुरान जो है ना, सिर्फ एक आपको सिर्फ इसकी किताब नहीं है कि आप इसकी सिर्फ रेसिटेशन करें। ये समझने की किताब है, अंडरस्टैंड करने की किताब है, इसके अहकामात, इसकी चीजें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कुरान चाहे चाहे कम पढ़ें लेकिन समझ के पढ़ें। ये कितना अच्छा होगा अगर हम इस चीज को थोड़ा सा खुद भी अमल करें और अल्लाह ताला आगे के लिए भी आसानी करे हमारे लिए। तो इस वक्त लाइफ ये में जो ये हलक है से हमारे लिए। इसकी ना एक बहुत बड़ी एग्जांपल मुझे वो लगती है जो दौरा कुरान नहीं रमजान में होता है। मतलब कि जी ये भगा भगा के इतना सब कुछ पढ़ हर साल, और इतनी औरतें जाती हैं, इतने मर्द जमा होते हैं, और बाकायदा तौर पे ये तमाम होता है अक्सर मस्जिदों में। और उसके बाद कोई लगता ही नहीं कुछ, कोई किसी में फर्क पड़ रहा है, तो वही वाली बात लगती है कि हलक से नीचे नहीं उतर रहा, और हो ये नहीं हर होता साल है, रहा है, बिल्कुल। हर साल सुन रहे हैं। फरहीन तो की हिदायत भी उन्हीं को मिलती है जो हिदायत पाना चाहे या जिन्हें अल्लाह हिदायत देना चाहे। और वही बात आ जाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सूरह असर में फरमा दिया गया कि आप सब्र के साथ हक की ताकीद करते रहें, यानी आपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं हटना है कि बेशक अल्लाह ही हिदायत देने वाली जात है, वो जिसको चाहता है हिदायत देता है, आप किसी को खुद से हिदायत नहीं दे सकते, लेकिन आपने सब्र के साथ ताकीद जरूर करनी है, आपने बुलाना जरूर है। यानी जब नबी ही मुकर्रा नहीं है हक बात से, दावत से, तो हम तो आम इंसान हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, लाइक मैं छोटी सी एग्जांपल इसलिए कोट कर रही हूँ यहाँ पर सूरह असर की, कि जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन सुनते हैं, इसके कनेक्शन पढ़ते हैं दूसरी आयत के साथ और रुकू के साथ, तो सबर की जो डेफिनेशन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो चेंज हो जाती है। लाइक सबर ये नहीं है कि अल्लाह पर छोड़कर खामोश होकर बैठ जाओ, यानी बर्दाश्त करो लेकिन हक से पीछे ना हटो, सही यानी बात है। सबर के हाँ, साथ हक साबित की करनी, बात मतलब आगे बढ़ते रहना है फिर भी। हाँ, बर्दाश्त पे बिल्कुल
एब्सोल्युटली। चले हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। तो हाँ, अच्छा हाँ, एक और बात यहाँ पे ना, ये जो हम लोग पढ़े थे ना लास्ट लाइन, कितनी दफा मैं पढ़ चुकी, ये जो लास्ट लाइन है ना कि जो है तादाद उनकी 8,000 थी, ठीक है। और वो यही चर्चा कर रहे थे कि हजरत अली ने अल्लाह के दीन में इंसानों की हाकमियत कबूल कर ली है, ठीक है ना, ये बात हो रही थी ना। फिर ये कि हालांकि हाकमियत तो सिर्फ अल्लाह की है, इसके सिवा उसके सिवा किसी को हक नहीं कि किसी मामले का कोई, तो एक तो उनको ये ऑब्जेक्शन था, ठीक है, कि जो है हाकिम क्यों बनाया, ये हकम क्यों बनाया हुआ इन दो लोगों को, सही है कि ये जो फैसला करेंगे कबूल है, ये क्या बात हुई। लेकिन इसका एक नेक्स्ट स्टेप ले, पता नहीं किस स्कॉलर की मैं कल वीडियो सुन रही थी कि ये भी ऑब्जेक्शन था कि हकम क्यों बना, और ये भी ऑब्जेक्शन था कि हकम की बात मानकर फिर फाइनली, अच्छा हकम तो खैर किसी फैसले पे नहीं पहुंचे थे, लेकिन फिर फाइनली ये कि सुलह क्यों कर ली। कुरान तो कहता है क़िताल करो, ठीक है, तो ये सुलह के उसके ऊपर क्यों आए ना, क्यों इस बात पर इत्तेफाक किया, ये भी इनको मसला था, ठीक है, कि क़िताल हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, लड़ाई को कंटिन्यू रखो, लड़ाई किस बात पे रोक दी, जब कुरान में हुक्म आ गया है कि क़िताल करो। तो फिर उसके बाद था ना कि हजरत अली ने उस आयत से वो निकाला था ना कि भाई कि माफ कर देते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों को भी, जब वो बैकआउट कर लेते थे, है ना। तो ये उनको ये सुलह वाला जो बात थी ना, इस तक हम नहीं पहुंच पा रहे थे ना, हम यहाँ तक ही पहुंच पा रहे थे कि हकम क्यों बनाया। तो ये मैंने कहीं पे सुना था कि उनको सुलह पे ऑब्जेक्शन थी मेन ना, लड़ाई क्यों रुकी। क्या कह रही हैं किरण? हाँ बिल्कुल, सुलह पे भी थी। और वही बात है कि ये कुरान पाक की ट्रांसलेशन को वर्ड टू वर्ड बेसिकली अंडरस्टैंड करने के कायल थे, ये हम्म उसकी इन डेप्थ स्टडी की तरफ जाते नहीं थे। तो अगर हम्म कताल का लिखा हुआ है तो उसकी कंडीशंस भी आगे एलैबोरेट हुई हैं अहदीस के जरिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वे फॉरवर्ड के तरीके से हमें पता चलता है। अब उन्होंने पढ़ लिया कि जी कताल करो, अब कताल करो उसकी कंडीशंस तो पढ़ो, उसको हम्म सीखो तो कि कताल किन कंडीशंस में किया जाता है, किन में माफ कर दिया जाता है। और वो ये भूल हम्म गए कि अल्लाह दरगुजर को पसंद करता है, ये भूल गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कातिल और मकतूल की हदीस पढ़ी सुनाई, उनसे हम्म रिवायत है, वो भूल गए हम्म कि जी बिल्कुल अगर सही। मुसलमान आपस में निकले एक दूसरे को कत्ल करने की नीयत से तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी, राइट। तो हम्म वो ये कि एक एक चीज ये कि एक तरह से अगर देखा जाए जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, ये अहदीस के मुनकिर भी तो हो गए ना, कि ये अहदीस हम्म को भी वैल्यू नहीं करते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो सकते हैं तो उनकी नजर में ऑब्वियस है कि सहाबा कराम की कोई हैसियत नहीं है, और हदीस मतलब मुनकिर हो गए हदीस के भी, क्योंकि वो तो फिर उसको फॉलो ही नहीं करे और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन को मानते हैं कुरान पाक की। तो हम्म ये मतलब नॉलेजेबल लोग तो नहीं ना हुए, ये तो हम्म कट्टर किस्म के, और बस टू द पॉइंट, और हम्म बस वर्ड बाय वर्ड और एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाना है, और ये नहीं पता कि हक पर है या नहीं है। हाँ और अपने आप को नॉलेज। समझते हैं एक्सट्रीम, मतलब अपने आप को अपने स्टैंडर्ड्स भी हाई किए हुए कि हमसे ज्यादा मोतबर तो कोई है ही नहीं। हाँ, लेकिन नॉलेजेबल तो हम कहेंगे किरण की, नॉलेज तो काफी थी, लेकिन उसकी जो एक अंडरस्टैंडिंग, जैसे फहम कहते हैं वो ना, कि भाई उसको सही तरह से अप्लाई तो करो ना। नॉलेज नॉलेज लेके और फिर आप उसको गलत, आप समझ ही नहीं पा रहे उसकी रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस जैसे कहते हैं ना, वो सारी चीजें वो नहीं समझ, बस तो नॉलेज वही बहुत है, हुआ। तो आई गेस नॉलेजेबल तो हम कहेंगे थे। नहीं, नॉलेज में भी इख्तलाफ यहाँ आता है सही मुस्लिम के अकॉर्डिंगली, जब हम उसका अर्ज नासिर पढ़ते हैं कि थोड़ी सी बात पढ़ के उसको एग्जैजरेट करके आगे बढ़ा देना। लाइक आपने बच्चों के साथ नॉर्मली ये होता है, छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि बच्चे जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं बहुत से, तो वो शुरू में उन्होंने पढ़ लिया कि जी इस क्वेश्चन का आंसर करना है, वो उसमें जो नॉर लिखा हुआ था वो पढ़ना भूल गए, हम्म राइट। अब नॉट अ यस के चक्कर में उनके आंसर्स गलत हो जाते हैं। अब इसमें क्या है कि बच्चे को प्रॉपरली पढ़ना है क्वेश्चन, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो वो सही आंसर कर पाएगा पेपर में। तो नॉलेज यहाँ पे होती है, आपने कुरान पाक का एक ट्रांसलेशन पढ़ी, ठीक है, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग बना ली पढ़ने के बाद, आपने उसका रेफरेंस नहीं देखा कि जी, और ये नहीं देखा कि ये आयत जो है दूसरी सूरह की कौन सी आयत के साथ इसका कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि आयतों ने एक दूसरे को कनेक्ट करके ना उसको एलाबरेट किया हुआ है कुरान पाक में, सही 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 absolute, सही राइट। बात है, सही सही, चलो तो आगे वाह। नॉलेज मतलब हम्म यहाँ पर उनकी नॉलेज जो है वो कम हो जाती है। सही। अच्छा ये मरियम आपने चैट में लिखा है ना, ये हदीस के भी इनकारी थे, तो अभी तक तो कोई इस तरह की बात क्लियर कट लिखी भी मेरे नहीं, ख्याल मैं से बुक में पूछ नहीं रही आई। हूँ, मैं पूछ हाँ रही आप हूँ। पूछ रही हैं, हाँ वही कह रही हूँ, मैं, आप पूछ रही हैं ना, तो इसमें अभी तक कुछ क्लियर नहीं आई ये बात, तो अभी देखते हैं शायद आगे कुछ क्लियरली लिखा हो,
کہ حدیث پر تو بات ابھی تک نہیں آئی, نہیں، یہ قرآن پر. میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہے, میں نے اپنا پوائنٹ رکھا ہے, آپ اختلاف کر سکتے ہیں, کیونکہ میری جو پڑھ کے انڈرسٹینڈنگ بنی نا, حدیث کے منکرین ان دس سینس ہو گئے نا کہ انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فالوئنگس تھی انہیں چھوڑ کر صرف قرآن پاک کا ترجمہ پکڑ کر وہ فیصلے کرنے پہ تل گئے, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسٹرکٹلی منع فرما دیا گیا تھا کہ آپ کافر کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے. کیا پتا وہ عمر کے کس حصے میں جا کے مسلمان بنے اور بہت بہترین مسلمان ثابت ہو, تو کافر کو بھی کافر کہنے کی مناہی ہے. تو انہوں نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فتویٰ لگا دیا نا. صحیح. چلے اس کو آگے تھوڑا سا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی حدیث کا بھی میرے خیال سے آگے کچھ باتیں آئیں گی تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو کل ہم لوگوں نے یہ پڑھ لیا تھا نا کہ وہ والی جو تھی شوہر اور بیوی والی جو آیت تھی اس پہ تو کافی ڈسکشن ہو چکا ہے. تو اچھا, اس پہ پھر حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا تھا ان سے بات کرنے کے لیے حضرت علی نے, تو وہ جو ہے نہیں مان رہے تھے. پھر اور بھی کچھ سفیروں کو بھیجا تو ان سے انہوں نے بدتمیزی کی تھی خوارج نے, ان کی سواریاں جلا دی تھیں. پھر حضرت علی خود تشریف لے کے گئے تھے اور انہوں نے ان سے معاہدہ کیا تھا, اور اس معاہدے کے تحت یہ بات فائنل ہوئی تھی کہ وہ ایک اپوزیشن کے طور پہ وہاں پر ہی رہیں گے, ٹھیک ہے, پریزنٹ رہیں گے, اور اپوزیشن کے طور پر مطلب ایک گنجائش نکل گئی تھی ان کے لیے, لیکن ان کو یہ والی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز فالو کرنی ہوں گی تو ان کو سارے شہری حقوق مل جائیں گے. یعنی کہ یہ کہ انہیں اگر وہ اگر وہ حکومت کے انڈر رہتے ہیں, تابعدار رہتے ہیں, تو یہ والی کنڈیشنز جو ہے یہ والی چیز ان کو الاؤ کر دی جائیں گی کہ مسجد میں آنے دیا جائے گا, ذکر عبادت سے نہیں روکا جائے گا, مال غنیمت اور بیت المال میں سے انہیں حصہ دیا جائے گا, اور ان سے جنگ میں پہل نہیں کی جائے گی, ٹھیک ہے, اگر تابعدار رہتے ہیں حکومت کے تو, اور ایز این اپوزیشن پارٹی وہ الگ سے رہ سکتے ہیں. اچھا, پھر جو ہے اس معاہدے کے بعد جو اکثر خوارج تھے وہ بغاوت پر جو ہے اصرار انہوں نے ترک کر دیا تھا, اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ چلے گئے تھے کوفہ, ٹھیک ہے. اور یہ 4000 تھے, یعنی آدھے خوارج جو ہے انہوں نے بغاوت ترک کر دی تھی اور حضرت علی کے ساتھ کوفہ چلے گئے تھے. اچھا, اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ ہاں, اب حضرت علی کو پتا تھا نا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو ہے امن و امان جو ہے خراب کریں گے, تو ان سے جو ہے انہوں نے یہ پیغام ان کو بھجوا دیا تھا کہ بھئی ہمارے اور تمہارے درمیان یہ طے ہے کہ تم ناجائز خون ریزی نہیں کرو گے, قافلوں کو نہیں لوٹو گے, کسی ذی پر ظلم نہیں کرو گے, اور ان میں سے کوئی بھی حرکت کی تو پھر اعلانیہ جنگ ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ پیغام ان تک پہنچا دیا تھا. اچھا, پھر خوارج کوفے میں, اب یہ ہم نے پڑھنا سٹارٹ کیا تھا نا, اسی کو پڑھ دیتے ہیں کہ کوفہ واپس آنے کے بعد بھی خارجی خاموش نہ رہے. انہوں نے صرف ساتھ رہنے پر اتفاق کیا تھا, نظریے تبدیل نہیں کیے تھے. انہیں یہ غلط فہمی بھی ہو گئی تھی کہ حضرت علی ان کے موقف کو مان گئے ہیں. چنانچہ کوفے واپس آتے ہی انہوں نے مشورہ کر دیا کہ وہ حضرت علی کے پاس دوبارہ اس لیے چلے آئے ہیں کہ انہوں نے اپنے کفر سے توبہ کر لی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بات ہم نے کی تھی نا کہ وہ مطلب حضرت علی جو ہے, یعنی کہ انہوں نے جو کچھ بھی فیصلہ لیا تھا حضرت علی نے, ٹھیک ہے, حکمین بنانے کا, جنگ کو ختم کرنے کا, سارے تو وہ حضرت علی اب مان گئے ہیں کہ انہوں نے وہ غلط کیا تھا, ٹھیک ہے. اس وقت انہوں نے کفر کیا تھا, صحیح ہے نا. قرآن کی آیت کا بھی اسپیشلی انہوں نے کفر کیا تھا جو ان لوگ کے موقف تھا یہ. تو اب حضرت علی سمجھ گئے اس بات کو اور انہوں نے توبہ کر لی ہے اس کفر سے, ٹھیک ہے نا, ایسا ہی ہے نا. تو یہ لوگ اس غلط فہمی کا شکار تھے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر ایک شخص نے آ کر حضرت علی ہی سے براہ راست پوچھ لیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے کفر سے رجوع کر لیا ہے. تو حضرت علی نے ان افواہوں کی تردید کے لیے اسی روز ظہر کی نماز کے موقع پر لوگوں سے خطاب کیا جس میں خارجیوں پر سخت تنقید کی. خارجی جو مسجد میں موجود تھے برداشت نہ کر سکے اور ہنگامہ شروع کر دیا. ان میں سے ایک شخص اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے حضرت علی کے سامنے آیا اور حلق پھاڑ کر یہ آیت پڑھنے لگا, اور البتہ وحی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. حضرت علی نے بھی جواب میں آیت پڑھی, بس آپ صبر کریں, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یقین نہ کرنے والے آپ کو ہرگز ہلکا نہ محسوس کرنے پائیں. نعرے تحکیم کا مسکت جواب. مسکت مطلب سکوت سے جیسے ٹھہر جانا, something like that, ہے نا. کچھ سمجھ آ رہا ہے اس ہیڈنگ کا مطلب؟ اس کا جواب چلے آگے پڑھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو خارجی تحکیم کے نعرے لگاتے ہوئے کہنے لگے, علی تو نے اللہ کے دین میں انسانوں کو شریک کر ڈالا. پھر نعرے لگائے, لا حکم الا للہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا, ہاں لا حکم الا للہ, مگر کلمۃ حق
اریدا بہل باطل، یہ حق بات ہے جس سے باطل سر یہ کیا لکھا ہے، یہ ترجمہ اس کا، جس سے باطل سراد نہیں پڑھ پا رہی، یہ دیکھیے گا 5ویں لائن دیکھیے گا جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، کوئی پڑھ سکتا ہے؟ یہ حق بات ہے جس سے باطل سراد لیا جا رہا ہے. اچھا، اللہ کا حکم تمہارا منتظر باطل ہے. سرا، باطل سرا لیا جا رہا ہے. نہیں، سرا سرا لیا تو بیچ میں بھی کچھ ہے، باطل سرا لیا جا رہا ہے، ہاں پتہ نہیں سرا لیا جا رہا ہے. چلیں دیکھتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں. اللہ کا حکم تمہارا منتظر ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں ہاں لا حکم الا اللہ، یہ بات تو اچھا ٹھیک ہے. باطل پڑھیے. ہوں باطل جو ہوتا ہے وہ تو ہڈن ہوتا ہے نا، ہوں یعنی ہوں حق بات تو ہے لیکن اس میں جو چھپا ہوا اینگل ہے نا اسے لیا جا رہا ہے. یعنی اللہ کا حکم تمہارا منتظر ہے، آگے وہ بریکٹ کے بعد بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے نا. اوکے اوکے صحیح. ہاں ٹھیک ہے، مطلب اللہ کے حکم کو وہ کر کے، مطلب وہ یعنی کہ اس کے پیچھے چھپ کے، جیسے نہیں کہیں گے آپ باطل کی وہ کر رہے ہو نا، مطلب راستہ اپنے لیے نکال رہے ہو، اس طرح سے کچھ سمتھنگ لائک دیٹ. اچھا، حکمران کی ضرورت پر حضرت علی کا ارشاد. خارجی حکومتی نظام کے قائل تھے، نہ حکمران کے. اچھا، حکومتی نظام کے کیا مطلب، وہ اس طرح کی گورنمنٹ ٹائپ نہیں چاہتے تھے، ہے نا. خارجی حکومتی نظام کے قائل تھے، نہ حکمران کے. ان کے خیال میں یہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ اور اسلامی مساوات کے خلاف تھا. حضرت علی نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی حکومت نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ لوگوں کے لیے حاکم کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ نیک ہو یا فاسق، تاکہ اس کی حکومت میں مومن اپنا عمل کرے اور کافر اپنے طور پر فائدہ اٹھائے. یہ سارے مصنف ابن ابی شیبہ کے ہیں. لوگ کہنے لگے نیک حاکم کی تو بات ٹھیک ہے، فاسق حاکم کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا اس کی حکومت کی وجہ سے تمہاری سڑکیں تو کھلی رہیں گی، بازار تو بحال رہیں گے. اللہ کتنی ڈیپ بات ہے، سمجھ نہیں. اچھا آگے پڑھیں. خارجی چند دن کوفہ میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے. اس دوران انہوں نے کوشش کی کہ حضرت علی کو حضرت معاویہ کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کرے، مگر حضرت علی نے اس سے صاف انکار کر دیا. ٹھیک ہے نا، وہی کہ توبہ کر لی ہے کفر سے، اور جو ہے صلح کو غلط سمجھ رہے ہیں، غلط سمجھا دیا جائے طریقوں کہ صلح کر کے انہوں نے غلط کیا، تو دوبارہ آمادہ ہوں، دوبارہ جنگ کنٹینیو کرے بھائی حضرت معاویہ سے. خوارج کی حضرت علی سے بدتمیزی. ایک بار خوارج کے، اچھا یہ جو اوپر مس ہوا ہے نا، اس کو ہم لوگ دیکھ لیں گے یا اپنے کسی ٹیچر سے یا کسی سے پتہ کر لیں گے ایگزیکٹلی یہ فاسق اور اس کا کیا میننگ ہے، ایک فاسق حکمران کا اور نیک صحیح. حکمران کا. میرے خیال سے ایک بار دوبارہ جو ہے نا حکمران کی ضرورت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، یہاں سے دوبارہ کنٹینیو اگر کر لیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک ہے یہاں سے کل کر لیں گے انشاءاللہ کنٹینیو، لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ ہم لوگ پتہ نہیں سمجھ پائے پوائنٹ یا نہیں. ٹھیک ہے نا، تو چلیں آپ لوگ، میں اسکرین شاٹ بھیج دیتی ہوں یہ گروپ پہ، تاکہ آپ لوگ ایک نظر دیکھ بھی لیں اور اپنے کسی استاد کو یا کسی سے بھی سمجھنا ہو تو. ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اوکے ایوری بڈی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.